اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرا گھر میری جنت کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک بالکل مختلف ہے۔ میں اس طرح کے ٹاپکس پہ ویڈیوز بہت کم بناتا ہوں۔ ناظرین گرام، پاکستان کی تاریخ میں کئی بڑے سانحے رونما ہوئے جن کے زخم آج بھی روح کو چھنی کر دیتے ہیں۔ انہی میں ایک اور سانحے کا اضافہ چند روز قبل ہوا جس میں ایک خاتون کو اسی کے معصوم بچوں کے سامنے چند بدبختوں نے درندگی کا نشانہ بنایا۔ اس افسوسناک واقعے کی تمام تفصیلات اور اس واقعہ کے بعد عوام کا سخت رد عمل آج کا ہمارا موضوع ہے۔ ناظرین، آج کل سوشل میڈیا اور نیوز چینل پر جو موضوع اس وقت بہت اہم ہے وہ یہی ہے کہ لاہور کے علاقے گجرپورہ میں موٹر وے پہ ایک خاتون کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ ناظرین، متاثرہ خاتون کا کہنا ہے کہ اس کے لواحقین نے اسے رات کے اس وقت سفر کرنے سے منع کیا تھا، لیکن اس عورت نے خود کو محفوظ محسوس کرتے ہوئے اسی راستے سے اپنے سفر کا ارادہ کیا۔ لہٰذا متاثرہ خاتون تقریباً رات کے 1:30 بجے اپنے 2 بچوں کے ہمراہ لاہور سے گوجرانوالہ کے لیے نکل پڑی، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اچانک گاڑی میں پیٹرول ختم ہو گیا اور جب گاڑی رک گئی تو اس نے پریشانی کے عالم میں اپنے ایک رشتہ دار کو فون کیا۔ رشتہ دار نے انہیں فوری طور پر موٹر وے پولیس سے رابطہ کرنے کے لیے کہا۔ متاثرہ خاتون نے موٹر وے پولیس کے ایمرجنسی نمبرز پہ کال کی اور انہیں اپنی پریشانی کے بارے میں آگاہ کیا۔ موٹر وے پولیس نے پہلے اس عورت کی لوکیشن لی، مگر موٹر وے پولیس نے ساتھ ہی یہ کہہ دیا کہ یہ علاقہ ہماری رینج سے باہر ہے۔ خاتون کا یہ کہنا تھا کہ وہ اس صورتحال سے واقف تھی، اس لیے فوری طور پر اس نے اپنی گاڑی کی کھڑکیوں اور دروازوں کو لاک کر دیا کہ اتنے میں 2 آدمی آئے۔ ان کے ہاتھوں میں لاٹھیاں اور پتھر تھے۔ انہوں نے لاٹھیوں اور پتھروں کے وار سے گاڑی کے شیشوں کو توڑ دیا اور عورت کو خوب مارا پیٹا اور عورت کے ساتھ ساتھ ان بچوں پر بھی تشدد کیا کہ پھر وہ درندے عورت اور بچوں کو لے کر نزدیکی جنگل میں چلے گئے، جہاں پر ان درندوں نے ان معصوم بچوں کے سامنے اس خاتون کو درندگی کا نشانہ بنایا اور اس سے طلائی زیورات اور 1 لاکھ روپے کیش لے کر فرار ہو گئے۔ آخر کار جب پولیس وہاں پر پہنچی تو انہوں نے دیکھا کہ خاتون کی گاڑی کی کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، بچے اور خاتون بری طرح سہمے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے مقامی پولیس کو اطلاع دی، جبکہ عورت بری طرح سے زخمی تھی اور اس کے سر سے خون بھی بہہ رہا تھا۔ جب پولیس نے انہیں ریسکیو کیا تو عورت اور بچے بری طرح کیچڑ میں لت پت تھے اور بچے بالکل بے جان ہو چکے تھے۔ ناظرین، یہاں جو بات اہمیت کی حامل ہے کہ جب عورت نے موٹر وے پولیس کو اپنی پریشانی کے بارے میں آگاہ کیا تھا تو موٹر وے پولیس نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ یہ علاقہ ہماری رینج سے باہر ہے۔ پھر جو بات قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ اس خاتون نے جو لوکیشن موٹر وے پولیس کو کال پہ بتائی تھی، ایگزیکٹ اسی لوکیشن پہ وہ ڈاکو کچھ دیر کے بعد کیسے پہنچ جاتے ہیں۔ یہ تمام باتیں اس FIR میں درج تو نہیں، البتہ یہ تمام سوالات اتنے اہم ہیں کہ ان کی ہر حوالے سے تحقیقات کی جانی چاہیے۔ یہاں اس کیس کا ایک اور پہلو سامنے آتا ہے جسے کسی بھی صورت میں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور وہ یہ کہ متاثرہ خاتون رات کو 1 لاکھ روپے نقدی لے کر اپنے معصوم بچوں کے ہمراہ موٹر وے پر سفر کو نکلتی ہے۔ عورت کے اس عمل سے ظاہر ہوتا ہے، یہ ثابت ہوتا ہے کہ یقیناً کوئی نہ کوئی مجبوری تھی یا کوئی ایمرجنسی تھی جس نے عورت کو رات کے اندھیرے میں معصوم بچوں کے ساتھ سفر کرنے پر مجبور کر دیا۔ لیکن وہ ایمرجنسی کیا تھی، وہ کیا مجبوری تھی، اس کی تفصیلات ابھی سامنے آنا باقی ہیں۔ تو
تو دوستو اب جو بات قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ عورت نے اپنے سفر کا آغاز کرنے سے پہلے اپنی گاڑی کا پیٹرول چیک کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ ایسا ممکن نہیں کہ کوئی اتنے بڑے سفر کا آغاز کر رہا ہو اور وہ اپنی گاڑی کا پیٹرول نہ چیک کرے۔ تو دوستو اس کی یہاں پر دو وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پہلی یہ کہ اس عورت کو انتہائی ایمرجنسی میں نکلنا پڑا ہو کہ پریشانی کے عالم میں چیک کرنا بھول گئی ہو، کیونکہ انسان جب ذہنی اذیت میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس سے ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں جو کہ بعد میں پریشانی کا باعث بنتی ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کسی جاننے والے نے گاڑی کے پیٹرول سسٹم سے کوئی چھیڑ خانی کی ہو اور اس کا پیچھا کیا ہو اور تمام ڈیٹیل سے وہ واقف ہو، اور جب وہ اس کی گاڑی رکی اور وہاں پر یہ تمام کارروائی ڈال دی گئی۔ اس واقعے میں اصل بات کہیں چھپ گئی ہے یا تمام حقائق کو خود چھپایا جا رہا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ آخر میں کہیں ذاتی دشمنی ہی نہ نکل آئے۔ لیکن اس کیس کے حوالے سے پولیس کی کارکردگی انتہائی افسوس کن رہی، کیونکہ متاثرہ خاتون کو جب ان کی مدد کی اشد ضرورت تھی تو انہوں نے مدد سے انکار کیوں کیا؟ اور اب CPO لاہور نے اس کیس کے حوالے سے جو بیان دیا وہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ اور قابل مذمت ہے۔ بطور پولیس افسر انہیں ستم رسیدہ مظلوم متاثرہ خاتون کی مدد کرنی چاہیے تھی، اسے انصاف دلانے پر فوکس کرنا چاہیے تھا، نہ کہ وہ اس غلط موقع پر تنقید کرتے۔ ایک اعلیٰ پولیس افسر کا یہ رویہ مایوس کن اور ناقابل دفاع ہے۔ اس واقعے کے خلاف سوشل میڈیا پر گرما گرم بحث جاری ہے، جذباتی پوسٹیں کی جا رہی ہیں، سخت سے سخت سزا کے مطالبے کیے جا رہے ہیں اور سرعام پھانسی کی باتیں ہو رہی ہیں۔ جہاں معاشرے کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، وہیں پہ چند لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ عورت اکیلی کیوں نکلی۔ ان کی یہ بات کافی حد تک درست بھی ہے کہ رات کے آخری پہر 2 بچوں کے ہمراہ سفر پہ نکلنا درست فیصلہ نہیں تھا، لیکن سوال یہ ہے کہ قانون کے رکھوالے کہاں ہیں؟ قانون کہاں ہے؟ اگر راہزنوں کے ڈر سے راستے ہی بدلنے ہیں تو قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کیا مقصد ہے؟ کیا یہ لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات بھول گئے ہیں کہ اگر دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا مر گیا تو بروز حشر عمر اس بات کے لیے جواب دہ ہوگا؟ اب سوال یہ ہے کہ کیا ایسے لوگوں کو چوکوں اور چوراہوں میں سرعام پھانسی نہیں دینی چاہیے جو خواتین کو ہراساں کرتے ہیں اور ان کی عزت کو تار تار کرتے ہیں؟ یہ صرف ایک واقعہ ہے جو میڈیا کی آنکھوں میں آ گیا، جبکہ اس جیسے کئی واقعات ہمارے معاشرے کا حصہ بنتے جا رہے ہیں، عام ہوتے جا رہے ہیں۔ مدینہ کی ریاست کی باتیں کرنے والوں کو یہ بات کبھی نہیں بھولنی چاہیے کہ مدینہ کی ریاست میں ایک عورت سونے کے زیورات پہن کر رات کو سفر پہ نکلتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے راستے میں روک لیتے ہیں اور اس سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ رات کو سفر کرنے سے ڈر نہیں لگتا؟ اس پر عورت جواب دیتی ہے کہ یہ بات کرنے والا یا تو خود عمر ہے یا عمر فوت ہو چکے ہیں۔ جب اس طرح کا واقعہ ہمارے معاشرے میں رونما ہوتا ہے تو سوشل میڈیا اور نیوز چینل پر گرما گرم بحث جاری ہو جاتی ہے۔ موٹر وے کے اس حادثے کے اوپر بھی جب لوگوں کی زبانیں چلیں تو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ اسلام میں عورت کو آدھی رات کو گھر سے نکلنے سے منع کیا گیا ہے، لیکن اسلام نے ہمیں اور کن کن باتوں سے منع کیا ہے، ہمیں تسلی سے اور ٹھہر کر ان باتوں پر بھی سوچنا ہے۔ قوموں کی زندگیوں میں ایسے مواقع ضرور آتے ہیں کہ جس مقام پر انہیں ٹھہر کر سوچنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ اگر آج مستقل بنیادوں پر اسلامی اصولوں کے مطابق معاشرے کی تعمیر نہ کی گئی تو مستقبل میں اور بھی خوفناک نتائج کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمارے معاشرے پر رحم فرمائے اور ہماری خواتین اور بچوں کی عزتوں کو تار تار کرنے والے درندوں کو نیست و نابود فرمائے، آمین۔ یہاں پر ہماری ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ شاکر محمود کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔